اچھا، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ بیان کریں ان کے لیے، مثلا مثال، رجلین، دو شخصوں کی، جعلنا، بنائے ہم نے، لأحدہما، ان میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وخففناہما، اور ہم نے گھیر لیا ان دونوں باغوں کو، بنخل، کھجوروں کے ساتھ۔ انگوروں کے باغ تھے، سائڈوں پہ باڑ کھجوروں کے درختوں کی تھی۔ ہے نا کمال کی بات، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا۔ وجعلنا بینہما، اور بنائی ہم نے ان دونوں کے درمیان، زرعن، کھیتی، درمیان میں کھیتی بنا دی۔ انگوروں کے باغ ہیں، نیچے جو خالی جگہ بھی تو تھی نا درختوں کے نیچے، تو وہاں پر دیگر فصل لگتی تھی۔ کلتل جنتین، دونوں باغ، آتت، لاتے تھے، اکلہا، اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہ کمی کرتے تھے اس پھل میں سے کسی چیز کی، یعنی پھلوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، خوب پھل لگتا تھا ان باغوں میں، کھجوروں کے ساتھ بھی، انگوروں کے ساتھ بھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے چلائی ان دونوں کے درمیان نہر، درمیان میں نہر بھی جاری تھی تاکہ سیرابی میں کوئی مسئلہ نہ بنے، باغ سیراب بھی ہوتے رہیں۔ وکان لہ ثمر، اور اس شخص کے لیے اور بھی پھل تھے، فقال، یعنی انگور اور کھجور کے علاوہ اندر اور بھی پھلوں کے درخت موجود تھے۔ فقال لصاحبہ، پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ، اس کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا، یعنی یہ باغوں والا اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا، انا اکثر منک مالا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں بڑا امیر آدمی ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور زیادہ ہوں تعداد میں، میرے نوکر چاکر ملازم مالی، تو میرا درجہ رتبہ زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر، جو اللہ کی بات نہ مانے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ قال، اس نے کہا، ما اظن، میں نہیں خیال کرتا، ما اظن، میں خیال نہیں کرتا، ان تبید ہذہ ابدا، کہ یہ باغ ہلاک ہوگا کبھی بھی، یعنی یہ باغ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعۃ، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی، قائمتن، قائم ہونے والی ہے۔ باغ میں داخل ہوا تو اپنے باغ کو دیکھ کے نا اترایا، فخر میں آیا، دیکھو جی میرا باغ اتنا پھل بھرا ہوا ہے، لدا ہوا ہے پھلوں سے، میں تو گمان بھی نہیں کرتا کہ کبھی میرا یہ باغ ضائع ہو جائے گا یا قیامت آئے گی، میں نے تو ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں لوٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، البتہ میں ضرور پاؤں گا ان باغات سے بہتر۔ اگر بالفرض، یعنی بالفرض یہ کہہ رہے ہیں، اگر قیامت آ بھی گئی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہوا تو مجھے وہاں بھی بہتر دیا جائے گا، اس لیے مجھے یہاں بہتر ملے نا تو وہاں بھی مجھے زیادہ دیا جائے گا۔ منقلبا، لوٹنے کی جگہ۔ قال لہ صاحبہ، کہا اس کو اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا اس کو،
کہہ رہا تھا کفرت بالذی، اکفرت، استفہام ہے، سوال ہے، کیا؟ کفرت بالذی، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا؟ خلق کا، خلق جس نے پیدا کیا، کا تجھے، کا ضمیر خطاب، جیسے کہتے ہیں جزا کا، تجھے بدلہ دینا اللہ تعالی، جزاک اللہ، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے برابر کر دیا ایک مرد، لیکن ہوا، لیکن میں کہتا ہوں، اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ تو شرک کرنے لگ گیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے یا قیامت کا انکار کر رہا ہے، لیکن میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ دوسرا بھائی اس کو سمجھا رہے ہیں، ولولا، اور تو نے ایسا کیوں نہ کیا، اذ دخلت، جب تو داخل ہوا، جنتک، اپنے باغ میں، ایسا کیوں نہ کیا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت، تو کہتا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، نہیں قوت مگر اللہ کے ساتھ، ان ترانی، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا اقل منک مالا، میں بہت کم ہوں تجھ سے مال میں، یہ دوسرا ساتھی اس کو کہہ رہے کہ میرے پاس مال کم ہے، تجھے کمی نظر آ رہی ہے، وولد، اولاد بھی کم ہے، فعسى ربی، بس قریب ہے کہ میرا رب، قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی، دے دے مجھے، خیرا من جنتک، بہتر تیرے باغ سے، ویرسل علیہا، اور بھیجے اس باغ پر، حسبانا، بجلی، من السماء، آسمان سے، فتصبح، پس ہو جائے وہ باغ، صعیدا، میدان، زلقا، صاف، کچھ باقی نہ بچے، چٹیل میدان ہو جائے، گھاس بھی نہ بچے، جیسے بعض جگہوں پر ایٹمی دھماکے ہو جاتے ہیں، وہاں پر پھر کچھ پیدا نہیں ہوتا، زمین، بڑے بڑے پہاڑ ریت کی طرح وہ ڈھیر بن جاتے ہیں، او یصبح ماؤہا، یا ہو جائے اس باغ کا پانی، غورن، بہت گہرا، یہ جو نہر چل رہی ہے نا، اللہ اس کو زمین کے اندر لے جائیں اس پانی کو، کیا کرے گا پھر تم؟ فلن تستطيع له طلبا، پس ہرگز نہیں طاقت رکھے گا تو اس کے طلب کی، پھر تو ہرگز اس کے طلب کی طاقت نہیں رکھے گا، پانی نہیں لا سکے گا، پانی نہیں آئے گا تو باغ کدھر ہوں گے؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے پھلوں کا، فَأَصْبَحَ، پس ہو گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ملتا تھا اپنے ہاتھ، عَلَى مَا أَنفَقَ، اس چیز پر جو اس نے خرچ کی، فِيهَا، اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ گھرا ہوا تھا، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنے چھپروں پر، چھتوں کے بل گرا ہوا تھا، تو انگور کی بیل کے لیے چھپر وغیرہ نیچے بنایا جاتا ہے تاکہ بیل اس کے اوپر پھیلے، دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے۔ وَيَقُولُ، اور اس نے کہا، یا لیتنی، کاش کہ میں، لم اشرک بربی احدا، نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، جب باغ ہلاک ہو گیا پھر کہتے کاش میں ایسا نہ کرتا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہیں تھی اس شخص کے لیے اب کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود انتقام لے سکتا تھا، اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ، یہاں پر سارے اختیارات، للہ الحق، اللہ کے لیے ہیں جو سچا ہے، وہ خیر، وہ بہتر ہے، ثواباً، بدلہ دینے کے اعتبار سے، وہ خیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اب ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ جب
کوئی امیر آدمی بھی نا جب تک امیر ہوتا ہے رشتہ دار اس کا ساتھ دیتے ہیں، مالدار ہے، لیکن جب مالی لحاظ سے گرتا ہے تو پھر رشتہ دار بھی اس سے آنکھیں پھیر دیتے ہیں، اب کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو. تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اب کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا. تو یہ تکبر جب انسان کرتا ہے، گمنڈ کرتا ہے، تو اس کا حل، اس کا علاج یہی ہوتا ہے. جی چلیں لکھیں. تقریباً ترجمے سے پورا واقعہ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. سورہ کہف کا یہ 10واں سبق ہے. سبق کا عنوان 2 باغ والوں کا قصہ. ایک غریب تھا، ایک سرمایہ دار تھا. ایک غریب اور سرمایہ دار کا قصہ. ربط گزشتہ آیات میں کفار کی لایانی درخواست کو رد کیا جو فقراء کو حقیر سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مالدار، بڑے پیسے والے، بڑی دولت والے، تو ان غریب صحابہ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھا لیں، پھر ہم آپ کے پاس آیا کریں گے. تو ابھی جو سبق آپ نے پڑھا، اس سبق کا کل کے سبق کے ساتھ ربط بالکل آسان سا ہے کہ مکہ والوں غریبوں کی تحقیر نہ کرو. تو میں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک بھائی تھا جس نے اپنے دوسرے غریب بھائی کی تحقیر کی، بڑے تکبر اور غرور میں آ گیا کہ میں بڑا مالدار، بڑا امیر ہوں. حشر کیا ہوا اس کا؟ تمہارا حشر بھی ہو سکتا ہے. تم کہتے ہو میرے پاس مال و دولت فلاں فلاں فلاں. تو اب یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ایک مالدار تھا اور ایک غریب تھا، ایک سرمایہ دار تھا، ایک تنگ دست تھا. اور جو سرمایہ دار تھا، مالدار تھا، وہ کافر تھا، آخرت کا بھی منکر تھا. اور جو غریب تھا یہ مومن تھا، درویش بندہ تھا. اس فقیر بھائی نے دوسرے بھائی کو سمجھایا کہ یہ جہان جو دنیا ہے یہ حادث سے قدیم نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور انسان اور جنات انہوں نے اللہ کو حساب بھی دینا ہوگا. اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، جواب طلبی ہوگی. زندگی کہاں گزاری، کیا کرتے رہے، کہاں اپنا وقت ضائع کرتے رہے، کیا کچھ کیا، حساب دینا ہوگا. مال دیا تھا وہ کہاں لگایا تھا. تو اپنے بھائی کو سمجھاتا تھا کہ بھائی جان آپ باز آ جاؤ، یہ دنیا فانی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. اصل عزت مال دولت میں نہیں، اصل عزت تو اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی عبادت میں، دولت میں نہیں ہے. دولت تو آنے جانے والی چیز، آج ہے کل نہیں. کہیں کوئی ناگہانی آفات نہ آ جائیں. تو یہاں پر ایک طالب دنیا اور ایک طالب آخرت کا قصہ بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ مال اور دولت کوئی پائیدار چیز نہیں. یہ دنیا ناپائیدار اور بے ثبات ہے، کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے. قابل فخر تو ایمان ہے، قابل فخر تو اعمال صالحہ ہیں، قابل فخر بات تو تقوی ہے. جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، جس کو اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دے دی، جس کو اللہ نے تقوی اور طہارت والی زندگی دے دی، یہ بندہ قابل فخر ہے. مال دولت آنے اور جانے والی چیز ہے، اس پر فخر مت کیجیے، مت اترائیے، مت اکھڑیے. فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کے لیے 2 شخصوں کا قصہ بیان کیجیے. 2 بھائی تھے، ایک کافر تھا، ایک مومن. جو کافر تھا انگوروں کے 2 باغ تھے، کناروں پر کھجوروں کی باڑ تھی، کھجوروں کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا. یعنی بڑا کھلا باغ ہو، سائڈوں پہ دیوار کے طور پہ کھجوریں لگی ہوئی کہ اندر کوئی جانور نہ چلا جائے. ایسی زبردست خوبصورت باڑ
اندر انگور ہی انگور، اور پھر اندر نیچے بھی کوئی خالی جگہ نہیں تھی. یہ باغ یعنی ہر اعتبار سے فائدہ مند تھے. نیچے جگہ خالی نہیں ہے، نیچے کھیتی لگی ہوئی ہے، گندم یا اس اعتبار سے جو فصل ہوگی نیچے وہ لگی ہوئی ہے. تو خوبصورت کتنا ہوگا اور پھل کتنے کثیر مقدار میں ہوں گے کہ اندر نہر بھی چل رہی ہے. پانی کا مسئلہ کوئی نہیں، پانی بھی کم نہیں ہوتا تھا اور پھلوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. پھر ثمر کا ذکر کیا کہ اس کے علاوہ اور پھل بھی تھے. اس میں مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس باغ کے ان پھلوں کے علاوہ انگور اور کھجوروں کے علاوہ اور پھل بھی تھے، اور ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ یہاں ثمر سے مراد اور دیگر مال و دولت سونا چاندی مراد ہے. بلکہ حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ جو مشہور اور معروف مفسرین ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سونے چاندی کے برتن وغیرہ اور ایسی اشیاء بھی ان کے پاس تھی. یعنی صرف باغ ہی نہیں تھا بلکہ اس بندے کے پاس جو مالدار آدمی تھا یہ دیگر اشیاء بھی تھی، یہ دیگر چیزیں بھی اس کے پاس تھیں. تو ایک موقع پر اس مومن اور کافر بھائی کی گفتگو ہوئی، تذکرہ چلا. کافر مومن کو کہتا تھا تیرے پاس ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں تیرے پاس، غریب آدمی ہے تو، روٹی روٹی کو ترستا ہے دیکھ کے کھاتا ہے. اچھا دنیا عجیب ہے، کسی حال میں کسی کو چھوڑتے نہیں ہے. کوئی امیر بندہ ہو تب بھی نہیں چھوڑتے، غریب ہو تب بھی نہیں چھوڑتے، مالدار ہو تب بھی برداشت نہیں، غریب ہو تب بھی برداشت نہیں. عجیب نظام ہے. تو اپنے مومن بھائی سے کہنے لگا تیرے پاس کیا ہے، دیکھ کے کھاتے ایسے ہی. میرے پاس مال، میرے پاس دولت، میرے پاس باغ، میرے پاس پھل، میرے پاس نوکر چاکر اولاد، تیرے پاس کیا ہے؟ میں عیش عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں. اور کہنے لگا میں یقین نہیں کرتا کہ قیامت آئے گی. اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی نا، جیسے تیرا نظریہ، تو مومن کا نظریہ تھا قیامت نے آنے، جیسے تیرا نظریہ کہ قیامت آئے گی، تو بالفرض اگر آ بھی گئی تو مجھے وہاں بھی عزت ملے گی، اس لیے یہاں مجھے ملی. یہاں پر قیاس کرتا تھا نا، جیسے مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ قیامت تو نہیں آئے گی، اگر آ گئی تو ہمارے لیے وہاں بھی اچھا ہی ہو. تو اس کے دیندار ساتھی نے کہا کیا تو خدا کی قدرت کا منکر ہے، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد تجھے نطفے سے پیدا کیا، یعنی ابتدا مٹی سے ہوئی، اس کے بعد نسل انسانی نطفے پر چلی، جبکہ تو مردہ تھا، کس چیز کا مالک نہیں تھا. نطفہ مردہ ہے، کسی چیز کا مالک نہیں، محض ایک قطرہ ہے. ماں کی گود میں تو نے پرورش پائی، بچہ تھا تو، روتا چیختا چلاتا تھا، کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، ہم نے یوں تیری پرورش کی. اب تو ایک کامل مرد بنا، پورا مرد بنا، اب تو اللہ کے حکم کا باغی ہو گیا، اب تو اللہ کو بھول گیا، اب تجھے اللہ کی قدرت میں شک ہونے لگا، اب تجھے قیامت میں شک ہونے لگا. اور کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا تو مٹی ہو جاؤں گا، کیسے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ جس خدا نے پہلی بار مٹی سے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی مٹی سے نکال سکتا ہے. جب کچھ نہیں تھے اس نے پیدا کیا، کچھ نہ کچھ ہو، نمونہ بن گیا، شکل بن گئی، تو مرنے کے بعد دوبارہ بنانا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل. اور مومن ساتھی کہنے لگا کہ تو قیامت کا بھی انکار کر رہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے. کہ لگا میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. مومن ساتھی نے کہا میرا تو اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں، میں نہ ذات میں شریک ٹھہراتا ہوں نہ صفات میں ٹھہراتا ہوں. اور کہنے لگا تو ایسا کیوں نہیں کرتا، جب باغ میں داخل ہو اللہ کا شکر ادا کر، اپنی عاجزی کے اقرار کر، ایسا کیوں نہیں کرتا؟ چاہیے تو تجھے بھی یہ کہ جب بھی باغ میں داخل ہو شکر کر اللہ کا. کہ اللہ نے اتنا پھل دیا، اتنا مال دیا، اتنی نعمتیں دی، تو نہ شکری کر رہے ہیں.
اور دل و جان سے تجھے اس بات کا یقین اور اعتراف ہوتا یہ سب کچھ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، عاجزی کرتا، اقرار کرتا۔ غریب بھائی نے کہا تو مجھے غربت کے طعنے دیتا ہے، لیکن میرا رب تیرے ان باغات سے بہتر مجھے دینے والا ہے، دنیا میں بھی دے سکتے ہیں، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور تو اللہ کی اتنی ناشکری کرتا ہے، اتنا اکڑ رہا ہے، اتنا تکبر اور غرور کر رہا ہے، کہیں تیرے باغ پہ آسمان سے کوئی آفت بھیج کر اس کو ختم نہ کر دے۔ اچھا، تکبر کے بول ہوتے ہیں نا، یہ کام خراب کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، تکبر انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے بول، متکبرانہ بول، یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت جی نے ایک بندے کے بارے میں فرمایا کہ اتنا مالدار آدمی تھا، اس کی زمین میں ٹرین کئی گھنٹے چلتی تھی، اتنا مالدار آدمی تھا، کئی ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو ایک دن مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوستوں کو کہنے لگا تمہارے پاس ہے ہی کیا، دانے دانے کو ترستے ہو، روٹی روٹی کو ترستے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی کس کا مزدور، کوئی کس کا ملازم، میرے پاس اتنی زمین، اتنا امیر آدمیوں میں اتنا کچھ میرے پاس ہے، میری تو 40 نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، 40 نسلیں اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ بول بول گیا، بالآخر وقت گزرتا گیا، یہ بیمار ہو گیا، اب اس کی زمینیں بکنا شروع ہو گئی، اس کے علاج پر لگ رہے، مر گیا۔ پیچھے اس کا بیٹا آیا، اس کو بھی یہ کہ میرے پاس اتنا کچھ، اتنا مال دولت، تو جب نوجوان اگر کوئی سرپرستی کرنے والا نہ ہو تو پھر غلط دوستوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے دوستوں نے اس کو نشے پہ لگا دیا۔ اب نشہ شروع ہو تو پھر پیسہ تو لگتا ہے، کسی نے باہر کے راستے دکھائے، چلو بھائی دبئی گھوم کے آتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، یوں کرتے 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 اس کا زمینیں ساری ختم، دن میں کئی گھنٹے ٹرین چل رہی ہے، زمینیں ختم، بیچ کے یہاں تک کہ رہنے کا مکان بھی بیچنا پڑا، کچھ بھی نہ بچا۔ بالآخر معاملات یہاں تک پہنچے، جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس اتنا مال، اتنا خزانہ 40 نسلیں ختم نہیں کر سکتی، اسی چوک میں اس کا بیٹا بھیک مانگتا تھا، اسی چوک میں۔ اللہ اکبر! تو آپ اندازہ لگا لیجئے یہ تکبر کتنی خطرناک بیماری ہے، یہ تکبر کا بول بولنا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے۔ تو اس نے بھی تکبرانہ جملے بولے کہ میرے پاس یہ کچھ، تیرے پاس کیا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسا ویسا فلاں۔ تو ہوا کیا؟ انجام اس کا کیا ہوا آپ کے سامنے، آپ نے بھی اس کا ترجمہ پڑھ لیا، کیا انجام بنے اس کا۔ غریب بھائی نے کہا مجھے غربت کے طعنے مت تو، اچھی بات نہیں ہے یہ، کہیں اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمانی آفت بھیج کر اس کو ختم نہ کر دے، تیرا باغ تیس نیس نہ ہو جائے، جل نہ جائے۔ ایسا ہی ہو گیا، ایسا ہی ہوا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا پانی کہیں نیچے گہرائی میں نہ چلا جائے، پانی بھی ختم۔ اس باغ پر ایک بگولا آیا، آگ نے آ کر جلا کر راکھ کر دی، سارا باغ، انگور، کھجوریں، فصل کی فصل سب جل گئی، پانی زمین کے اندر چلا گیا،
کون واپس لا سکتا تھا؟ کس کے بس میں تھا؟ کوئی ظاہری سبب بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس آسمان سے بجلی پڑی، سارا باغ ختم۔ اب کف افسوس مرتا تھا، اب سوائے افسوس کے کیا کر سکتا تھا کہ جو مال میں نے خرچ کیا وہ بھی ضائع ہو گیا، باغ کی عمارتیں گر گئیں، چھتیں گر گئیں۔ کہتا کاش میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور یاد رکھیں یہ اس کی ندامت دنیاوی آفت کی وجہ سے، کفر کی قباحت کی وجہ سے نہیں تھی۔ اب اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ جب مال و دولت ختم ہو جائے تو سب آنکھیں بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، اختیارات سارے اسی کے پاس ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ تو اس کا سارا باغ ختم، سارے پھل ختم، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، کھجوریں بھی ختم، انگور بھی ختم، کھلا میدان رہ گیا، پانی نیچے چلا گیا۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں پھر یوں ان کا انجام ہوتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں یوں ان کا انجام ہوتا ہے، جو گھمنڈ کرتے ہیں یوں ان کا انجام ہوتا ہے۔ یہاں پر اس بھائی نے سمجھاتے ہوئے اس کو کہا کیوں ایسا نہیں کرتا کہ تو یہ کہتا کہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، ایسے کیوں نہیں کہتا؟ لیکن جب اقتدار کا نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، پھر انسان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی پتہ اس کو نہیں چلتا۔ اچھا یہ دو بھائی کون تھے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور سورہ صافات میں بھی ان کا قصہ بیان ہوا، اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے اہل مکہ کے قبیلہ بنو مخزوم کے دو بھائی تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے دو بھائی تھے۔ اب یہ دو باغ والوں کا، سرمایہ دار اور غریب کا جو قصہ بیان کیا یہاں پر، ان کی جو باہم گفتگو ہوئی، اس کا فتنہ دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں دجالی فتنے کی بنیاد مال، دولت اور اسباب پر ہے۔ زیادہ سوچتے ہیں ہم یہ کما لیں گے، یہ کر لیں گے، یوں ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اسباب پر دجالی تہذیب کی نظر ہوتی ہے، منصوبے بندیاں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اور کامیابی کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ بس مالی منصوبہ جو ہے یہی ہمارا کامیاب ہو جائے گا تو ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کیونکہ مادیت پرستی ہے، مادے پر محنت کرتے ہیں، اسی پر ان کا اعتقاد ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کی مشیت کار فرما ہے، یا وہ سمجھتے کہ اللہ کی اپنی مرضی سے یہ ہو رہے ہیں۔ اور دجالی فتنہ ان ساری چیزوں کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے، اپنی اہلیت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اہلیت کے ساتھ باغ بنا لیا، اپنی اہلیت کے ساتھ یہ مل بنا لی، فیکٹری بنا لی، یہ کما لیا، وہ کما لیا، ہم اتنے قابل، ہم اتنے امیر، ہم اتنے محنتی، تو اپنی محنت کی بنیاد پر ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ہم بڑے قابل ہیں۔ اسباب پر نظر ہوتی ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں رکھتے۔ تو اس دجالی فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں انسان اللہ کی طرف دھیان رکھے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایسے شخص کو اسباب مہیا ہیں تو اس اعتماد میں نہ رہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا،
کل غریب بھی ہو سکتے ہیں، کل اسباب ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص آج بدحال ہے، غریب ہے، تو کل کا امیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو امید رکھنی چاہیے اللہ مجھے خوشحال کر دے، مستقبل کے بارے میں اللہ سے امید رکھیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کل حکومتیں منصوبے بندیاں کرتی ہیں تو ان کو ساتھ چاہیے نا انشاءاللہ بھی کہا کریں، ماشاءاللہ بھی کہا کریں، لیکن ان کو یہ بات بھول جاتی ہے کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اپنی مرضی میں کچھ بھی۔ تو یہ بھائی اس بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے باغ میں گیا تو کیوں تو نے نہ کہا ماشاءاللہ؟ اللہ نے چاہے تو یہ سارا کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں، اور جب اللہ نے چاہا کچھ بھی نہیں تو اب کچھ بھی نہیں، براک ہو گیا، ڈیر ہو گیا۔ تو انسان اللہ کی مشیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے، پھر انسان ان حالات میں پریشان نہیں ہوتا۔ دجال بھی آ جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بشرطے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ بھائی حالات آنے جانے والے ہیں، آپ تاریخ کو پڑھیں نا، کیا عجیب عجیب واقعات تاریخ میں آپ کو ملیں گے۔ جو شاہ ایران تھا، بڑی مضبوط فوج، ایشیا میں اتنا مضبوط کوئی بھی نہیں تھا، بڑی دولت اس کے پاس تھی، حساب میں نہیں تھی کتنی دولت ہے، پورے ملک کا بلا شرکت غیر بادشاہ تھا، ہر قسم کی قوتیں اور طاقتیں اس کو حاصل تھیں، ہر طرح سے وہ مال و دولت وافر مقدار میں اپنے پاس رکھتا تھا، کہتا تھا میرے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کا انجام آنکھوں کے سامنے آیا، دنیا نے دیکھا، غریب آدمی بھی اس کے انجام سے پناہ پکڑتا تھا کہ اللہ ایسا انجام کسی کا نہ ہو۔ اس کو رکنے ٹکنے ٹھہرنے کے لیے ایک چارپائی کی جگہ کہیں نہیں ملتی تھی کہ وہاں پر لیٹ کے آرام کر سکے، یہ در بدر دیکھ کے کھاتا تھا، آخر چل بسا۔ کتنی دیر مال کا مالک ہوگا، کتنی دیر دولت کا مالک ہوگا، سب کچھ یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو دجالی تہذیب کی نظر مال اور دولت پر ہوتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، ان کی نظر مال و دولت میں نہیں جاتی۔ تو یہاں پر اس باغ والے کا شرک جو تھا، اس کا شرک اعتماد علی الاسباب تھا۔ یہ کہیں سے نہیں ملا کہ یہ کسی بت کو پوجتا تھا، سورج کو پوجتا تھا، چاند کو پوجتا تھا، جنوں کو پوجتا تھا، کیا شرک تھا؟ تو اس رکوع میں اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی کہ کس چیز کو پوجتا تھا۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ، جیسے حضرت مولانا مناظر صاحب نے، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ یہ شرک اعتماد علی الاسباب کی صورت میں تھا، اپنے اسباب پر اعتماد کرتا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ان اسباب کی بنیاد پر مجھے معیشت حاصل ہے۔ اللہ کی قدرت کو اپنے حالات میں دخیل نہیں سمجھتا تھا، اللہ کی مشیت کو دخیل نہیں سمجھتا تھا، اسباب کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ پرانے لوگوں کا شرک تو یہ تھا نا، بتوں کو پوجتے تھے، اور آج تعلیم یافتہ لوگوں کا شرک اپنی مہارت اور اپنے فن کو پوجتے ہیں، اپنے مال و دولت کو پوجتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی مشیت ہمارے معاملات میں دخل انداز ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا ذہن بھی یہی تھا جو کچھ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، جیسے آج کل کے جو سرمایہ دار ہیں یا سائنسدان ہیں، اپنی قابلیت پر ہی فخر ہے ان کو۔ تو باغ والا اسی قسم کے شرک میں مبتلا تھا، یہ نہیں کہ کسی بت کو وہ سجدہ کرتا تھا، یعنی اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوا تھا، اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اسباب پر اعتماد مت کیجئے، اسباب پہ نظر نہ رکھیے، مسبب الاسباب پہ رکھیے، اسباب بنانے والا کون ہے۔ تو آج کے اس درس سے ہمیں جو سبق ملا، نمبر 1، اسباب پر نظر نہیں رکھنی،
نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ. بیمار ہو گئے دوائی لے رہے، سبب تو اختیار کر رہے، لیکن شفا کون دے گا؟ اللہ تعالی. نظر مسبب الاسباب پہ ہوگی. نمبر 2، دجال بھی آ جائے تو جس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوگی، اسباب پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسباب تو سارے کے سارے کس کے پاس ہیں؟ دجال کے پاس ہوں گے. بظاہر جو اسباب ہیں، مال دولت، سونا چاندی، کھانے پینے کے ڈھیر، پانی کا ذخیرہ، کھانا، چاول، بریانی، گوشت، سب کچھ دجال کے پاس ہوگا. اسباب اس کے پاس ہوں گے، لیکن جو مومن اور موحد ہوں گے ان کی نظر اسباب پر نہیں ہوگی، ان کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوگی کہ اس کھانے کے بغیر بھی اللہ ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، جیسے کہ اسباب کے بغیر اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا. تیسرا سبق، تکبر نہیں کرنا. تکبر اور بڑے بول انسان کو برباد کر دیتے. چوتھا سبق، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جو اللہ کا شکر ادا کرتا رہتے اللہ اس کو مزید دیتے رہتے. اس بھائی نے یہ کہا نا اپنے باغ میں، کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مجھے اللہ نے دیا ہی. اور پانچواں سبق، عاجزی، تواضع. چھٹا سبق، سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اور ساتواں سبق، کسی غریب کا مذاق مت اڑائیے، اس کو اس کی غربت پر تانا مت دیجیے. اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ جب اللہ نے کسی کو مال و دولت دی، اچھا گھر دیا، اچھی دکان دے دی، تو یہ اچھی دکان بھی ہمارے لیے مثل باغ ہے. اچھی دکان کیا ہے؟ ایک باغ ہے. اچھا گھر بھی باغ ہے. تو اس کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ. یہ کہنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ نے دیا، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اختیار میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے، جیسے کہ یہاں پر بھی آپ نے پڑھا ہے، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر یہ لکھوایا ہوا تھا. آج کل تو فریمیں بنی ہوئی مل جاتی ہیں، لگا لیجئے گھر میں، کمرے میں لگا لیجئے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھوایا ہوا ہے؟ تو امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ مومن بھائی نے دوسرے سے کہا تھا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ تو نے ماشاء اللہ پڑھا. تو قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے، تو اس لیے میرا گھر بھی میرے لیے مثل باغ ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھایا ہوا. چلیں بس.